پاکستان کی تخلیق جو تھی وہ یہ برٹش اور امریکن اور ویسٹ جو تھا کیپٹلسٹ سوسائٹی تھی، ان کا مقصد کچھ خطے میں اپنا قدم جمانا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت رشیا پورا ریڈ ہو چکا تھا، چائنا پورا ریڈ ہو چکا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ انڈیا بھی سارا ریڈ ہو گیا تو یہ سارا خطہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ابھی تک جو ہے صرف ساری ہماری جتنی بھی پالیسیز چل رہی ہیں یا حکومتیں آ رہی ہیں وہ ویسٹ کی پالیسیز کو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اپنا ضیاء الحق صاحب کا مار چلا گیا۔ ضیاء الحق صاحب کو ویسٹ نے بڑے زبردست طریقے سے اپنا استعمال کیا، پوری انہوں نے پلاننگ کر لی رشیا کو ڈسمینٹل کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس کے تحت آپ کے پاس حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ذرا تھوڑا سا بڑا ڈفرینٹ ہے، ذرا ہٹ کے ہے۔ یہ میری ایک تھیری ہے جی، میرے ذہن میں جو مطلب چیز آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کافی لوگ مجھ سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی تخلیق جو تھی وہ مسلمانوں کا ایک ڈیمانڈ تو پرزور تھا، بہت زبردست تھا، یہ تو مطلب دیکھنے والی بات ہے، ہسٹری اس کی گواہ بھی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ برٹش اور امریکن اور ویسٹ جو تھا کیپٹلسٹ سوسائٹی تھی، ان کا مقصد اس خطے میں ایک فٹ ہولڈ رکھنے کا تھا، یعنی وہ کچھ خطے میں اپنا قدم جمانا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت رشیا پورا ریڈ ہو چکا تھا، چائنا پورا ریڈ ہو چکا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ انڈیا بھی سارا ریڈ ہو گیا تو یہ سارا خطہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے پوری جد و جہد کوشش کر کے ملک کے 2 حصے کیے اور اس میں اپنا تسلط جمانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں کہ شروع سے ہی، بلکہ ابھی تک جو ہے صرف ساری ہماری جتنی بھی پالیسیز چل رہی ہیں یا حکومتیں آ رہی ہیں وہ ویسٹ کی پالیسیز کو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کو فالو کر رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں لیاقت علی خان صاحب کو۔ لیاقت علی خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہمیں امریکہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ رشیا کو بھی دیکھتے ہیں، امریکہ کو بھی دیکھتے ہیں، اور اسی تناظر میں پھر ان کو شہید بھی کر دیا گیا، کہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور پھر تواتر سے میں سمری پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کہ ایوب خان صاحب کو پلانٹ کیا گیا ایز اے چیف مارشل آف فیلڈ مارشل ایوب خان کو ایک ملٹری کو کے ذریعے 27 اکتوبر 1958 میں ملٹری کو ہوا تھا، اور وہ اس لیے تھا، ان کو پلیس کیا گیا کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ رشیا کے اوپر جاسوسی کی جائے، جو بھی ان کے وہاں پہ نزدیک ترین ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو آرمز بلڈ اپ کر رہے ہیں یا جو بھی وہ تیاریاں کر رہے ہیں آرمی کے طور پہ، حملے کے طور پہ یا ڈیفنس کے طور پہ، اس کی خبر گیری رہے۔ تو یہ کام ایوب صاحب نے بڑی تندہی سے، بڑی چابک دستی سے، چالاکی سے، یا ان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کم از کم 10 سال انجام دیا۔ آخر میں ایوب صاحب نے اس پہ مطلب انکار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملک کو جو بھی انٹرنیشنل سازش ہوئی، ہماری غلطیاں ہوئی، جس طریقے سے بھی ہوا، یحییٰ خان کے تھرو جو تھا بنگلہ دیش کو سیپریٹ کیا گیا، ایک اور ملک بن گیا، اور یحییٰ خان صاحب کے دور میں امریکہ اور چائنا کے تعلقات جو تھے وہ میں نے ہینری کسنجر کا ایک اس کی بایوگرافی پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہاؤ واز ہی اسمگل ٹو چائنا آن دا پلی آف، جب وہ اس کو بیماری کا بہانہ کر کے بیڈ ریڈن کیا گیا تو اس کے بعد پھر اس کی موضع تنگ وغیرہ اور چو اللہ وغیرہ سے ملاقاتیں کرائیں گی۔ دیٹ مینس پاکستان واز دا اونلی کنٹری ٹو برنگ دس ٹو کنٹریز ٹوگیدر۔ اس کے بعد آ جائیں بھٹو صاحب تشریف لے آئے۔ بھٹو صاحب جو تھے وہ تھے تو لیفٹسٹ ٹائپ، لیکن وہ سارا کام میرے خیال میں امریکہ کی فیور میں کر گئے، کیونکہ انہوں نے نیشنلائزیشن کی اور میسو نیشنلائزیشن کی۔ پھر کچھ ان کی پاپولیرٹی کو بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس پہ پھر آرمی کو بھی تشویش ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ بھی پھر ان کو ڈارک کلاؤڈ میں لے گئے۔ بھٹو صاحب نے جو کام کیے ایک اچھے بھی کیے،
جس میں نیشنلائزیشن تھی، ورکرز اویئرنیس تھی، پبلک اویئرنیس تھی، الیکشن ٹھیک تھے پہلے والے 1970 والا، جس میں ریا خان صاحب کی بڑی ان پٹ تھی الیکشن سارے فیئر کروانے میں۔ اس کے بعد ویسٹ نے سوچا کہ یہ اب رشین امپائر کو ہم نے ڈسمینٹل کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک سارا یہاں پہ کیوس ہوا، سیاستدانوں میں آپس میں جھگڑے ہوئے، فساد پھیلے، الیکشن ہوئے، رگ ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنا ضیاء الحق صاحب کا مار چلا گیا۔ ضیاء الحق صاحب کو ویسٹ نے بڑے زبردست طریقے سے اپنا استعمال کیا، اور ایک جہاد افغانستان کے نام سے بے شمار اپنے لوگ بھی شہید کروائے، اپنی آرمی بھی دی، اپنا انفراسٹرکچر بھی دیا، اپنی ISI بھی دی۔ خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کمیونٹی ڈکٹیٹر پاکستان میں آیا ہے، انہوں نے 3 کام بڑے تندہی سے کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکنامک سسٹم کا بیڑا غرق کیا ہے، تباہی پھیری ہے اس میں، پولیٹیکل جو بھی سیٹ اپ تھا اس کا بیڑا غرق کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مجھے ایک ایک چیز یاد ہے اس کی، کہ ایوب خان نے BD سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا، پھر یحییٰ خان صاحب نے پروونس والا توڑ کے ان کو مانی روڈ توڑ کے ان کے پروونس والا بنا دیے۔ ضیاء الحق صاحب نے پولیٹیکل سسٹم میں شورا سسٹم کو لے کے آ گئے، اور پھر وہی کاؤنسلر اور اس طرح کی ساری چیزیں آ گئی۔ تو کرتے کراتے جب یہ اپنا پوری انہوں نے پلاننگ کر لی، رشیا کو ڈسمینٹل کرنے کا سارا پلان مکمل ہو گیا، پاکستان نے کی رول پلے کیا، اور پھر جو ضیاء الحق صاحب نے تھوڑی سی انڈیپینڈنس دکھانے کی کوشش کی، تو ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا، اور وہ بھی ہسٹری کا ایک حصہ ہے کہ امریکہ نے اپنے ایمبیسڈر اور اپنے کئی ایک جنرل کو بھی اس پہ قربان کیا۔ اس کے بعد پھر یہ میوزیکل چیئر کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے بینظیر کو لایا گیا، پھر نواز شریف، پھر بینظیر، پھر نواز شریف۔ یہ پولیٹیشین کو، سیاستدانوں کو تھوڑا انہوں نے آگے پیچھے اپنا جگہ دے دی بریدنگ اسپیس کہ تم بھی تھوڑا بہت انجوائے کر لو۔ اس کے بعد پھر یہ امریکہ کو شاید پوری دنیا میں پولیسنگ کا خط سوار تھا ان کے سر کے اوپر، تو انہوں نے ٹیررزم کا ایک ڈھونگ رچایا، جس میں آپ کا 9/11 سارا آتا ہے، اور پھر اچانک مشرف صاحب کو ملٹری آرمی ڈکٹیٹر بنا کے تو پیش کیا گیا، جنہوں نے کھل کے حکومت کی 99 سے لے کر 2007 تک خوب انہوں نے حکومت کی، اور انہوں نے بھی پولیٹیکل سسٹم کا بیڑا غرق کیا، سارے کمشنریٹ وغیرہ ختم کر دیے، اور اس کے بعد یہ ناظم اعلیٰ وغیرہ کا سسٹم لے کے آئے۔ فائنینشلی بھی کئی چیزیں وائنڈ اپ کر دی، مثلا اس زمانے کے بینک تھے ہمارے نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کو وائنڈ اپ کر دیا، بینک ایگزیکٹو کو وائنڈ اپ کر دیا، حبیب بینک کی 500 برانچز بھیج دیں۔ پھر انہوں نے جا کے سارے جتنے بھی ادارے بڑے بڑے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے لون دے کے، جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو 150 ملین کا لون دے دیا، SECP جو سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن اس کو کچھ پیسے دے دیے، یعنی وہ ڈیٹ کا جو بوجھ تھا وہ بھی پائل اپ صاف کرتے چلے گئے۔ تو میری تھیوری جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جب ویسٹ کو انٹرنیشنلی کوئی ریجن کو ضرورت پڑتی ہے کوئی اپنا کام کرنے کے لیے، تو وہ پاکستان میں ایک کیوس کریٹ کر کے پوری پاپولیشن کو ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے، پالیٹیشن کو لڑا کے، بزنس کا بیڑا غرق کر کے، تباہ کر کے اپنا کام کرواتے ہیں، لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک فلیٹ کر کے سارے چلے جاتے ہیں۔ مثلا جہاد افغانستان جس کا نام لیتے ہیں بار بار، اس نے ہمیں کلاشنکوف کا کلچر دیا، افغانی کو 40 لاکھ بھی ہمارے پاس آ گئے تھے، ان کو بھی ہمیں دیکھ بھال کرنا پڑا۔ تو ابھی بھی آپ کو ملک کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جس طرح سے تحریک انصاف کو پاور میں لایا گیا، اور اس کے بعد اب یہ نیا ایک سسٹم شروع ہو گیا ہے، تو سٹوری لمبی ہے، میرے خیال میں اس کو مزید ہم کسی اگلے ویلاگ میں ذرا لمبا کر کے تفصیل سے ایک ایک ڈیٹیل بیان کر سکتے ہیں، لیکن سمری یہی ہے کہ جب ڈکٹیٹر آئے ہیں، جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے، اس نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم کو اور ساری پاپولیشن کو دہشت زدہ کیا ہے، ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہے، اور ان میں کافی رفت پھیلائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔